الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کی بریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 کی ایک حصے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ لوگ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو شخص اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لے گیا یہی شخص کامیاب ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بجائے دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لے گیا. بخیل کون ہے؟ کنجوس کون ہے؟ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں آپ تک اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. کچھ بخیل تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو
اپنا مال خرچ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے ہی بخیلوں کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ کچھ بخیل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان کو نوازا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن میں باندھ کر کے مت رکھو۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لے گا تو وہ خرچ کیا کرے گا؟ خرچ تو ہاتھ سے ہی کرتا۔ تو اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتا، اتنا کنجوس، اتنا بخیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6694، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو۔ یعنی انسان نظر مانتا ہے تو نظر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلوا لیتا ہے۔ اس نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اب اس کے مقدر میں یہ بات تھی، یہ کام ہونا تھا، اس کے تقدیر کے حساب سے اس کا کام ہو گیا، اب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس طرح وہ چیز میں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے اس سے امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ آدمی اتنا بخیل کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ کچھ بخیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بال بچوں پر بھی نہیں خرچ کرتے۔ اس کی بھی مثال صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5364، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے۔ اپنے شوہر کے سلسلے میں کہہ رہی ہیں کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اس قدر نہیں دیتا جو میرے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو۔ یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بخیل ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اتنا نہیں دیتے کہ جو ان کو کافی ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے اس طرح سے لے لیتی ہوں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر لے لیا کرو جو دستور کے مطابق ہو اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو۔ تو اس روایت پر یہ پتہ چلا کہ کچھ بخیل اور کنجوس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیوی اور اپنے بال بچوں پر بھی نہیں خرچ کرتے۔ لیکن قرآن کا تصور کیا ہے بخیلی کے سلسلے میں یا بخیل کے معاملے میں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت رہتے ہوئے اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے آپ کو بخیلی سے بچا لے گا۔ تو اصل بخیلی یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ضرورت کا ہی خیال کرے، اپنی ضرورت کو ہی پوری کرنے میں لگے رہے، اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی بخیلی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بخیلی اور کنجوسی سے بالکل پاک اور مبرہ تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے حدیث پر منوان عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، ایک روایت نقل کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس میں کہلا بھیجا کہ اگر کسی کے پاس میں کچھ کھانا ہو تو دے دیجیے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس آدمی کی آج مہمانداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ آج رات ہمارے یہاں قیام کریں گے، ان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے، اگر تیرے پاس میں کھانے کو کچھ ہے تو دے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجیے کون بخیل ہے، کون کنجوس ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کے کھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے نکال دے، جو کچھ ہے کھانا نکال دے اور بچے کو کسی طریقے سے سلا دے۔ جب کھانا مہمان کے سامنے پیش کرنا تو چراغ جلا دینا، مہمان جب کھانے لگے تو کسی طریقے سے چراغ کو بجھا دینا، اور میں بھی مہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کو یہ نہ لگے کہ ہم سب کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ صرف اکیلے کھانا کھا رہا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا، بچے کو کسی طریقے سے بھوکا سلا دیا، تھالی میں کھانا نکالا اور مہمان کے سامنے میں پیش کیا گیا۔ ان کی بیوی اٹھی چراغ کو جلانے کے بہانے میں اور اسی سلسلے کو ٹھیک کرتے اس کو بجھا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چراغ خراب ہو گیا ہے اور بتی گل ہو گئی۔ مہمان کے سامنے میں کھانا پیش کر دیا گیا، مہمان سمجھ رہا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے۔ اس طریقے سے مہمان نے کھانا کھایا۔ صبح کو جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک اللہ اللیلہ او عجیب من فعالکما، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو تیری اس کارنامے کی وجہ سے ہنس پڑا، یا تم دونوں کے کارنامے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا، بڑا اللہ خوش ہوا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے جاتے ہیں۔ ان کے بچے بھوکے تھے، اپنے بچے کو بھوکا سلا کر کے مہمان کے سامنے میں کھانا پیش کیا گیا۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں صفحہ 120 نمبر میں اسی حدیث کے تحت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعے کو لاتے۔ ان واقعات کو سنیے اور سمجھیے اور غور کیجئے کہ واقعی میں کنجوس اور بخیل کون ہے۔ ہمارے یہاں ہم متبعین سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کا کیا نتیجہ ہے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ ہم کس طریقے سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ۔ جب تک کہ ہم صحابہ سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم کس طریقے سے اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے،
مند ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی ہمارا بھائی ضرورت مند ہو. ہم اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بجائے اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. دراصل اس بخیلی سے بچانا. ہم وہ بخیل ہیں کہ ہماری اپنی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو خود نہیں پوری کر پاتے. ہم اپنے بھائی کی ضرورت کو کیسے پوری کریں؟ ہم نے اپنی ضرورت کو اتنا زیادہ بڑھا لیا. تو یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے بھائی کی ضرورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دراصل وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر میں، کہ ایک آدمی کو ایک بکری کا سر تحفہ میں بھیجا گیا. ایک آدمی کو بکری کا سر تحفے میں بھیجا گیا. اس آدمی نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کو اور اس کے خاندان والوں کو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو. چنانچہ وہ بکری کا سر اس نے اپنے بھائی کو بھیج دیا. جب یہ تحفہ اس کے بھائی کو پہنچا تو اس کے بھائی سے مراد دینی بھائی، ایمانی بھائی، یہ مراد ہے کہ اپنے دینی بھائی کو بھیجا. جب اس دینی بھائی کے پاس بھی یہ ہدیہ اور تحفہ پہنچا تو اس بھائی نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا فلاں بھائی ہو. اس بکری کے سر کو ہدیتاً تحفتاً اس اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا. تیسرے بھائی کے پاس میں جب پہنچا تو تیسرے بھائی نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا فلاں بھائی ہو، اس کے خاندان والے زیادہ ضرورت مند ہو، لہذا اس تحفے کو اس پر بھیج دیا. اس طریقے سے ہر آدمی ہر ایمانی بھائی کے پاس پہنچتے ساتوں بھائی تک پہنچا، اور ساتوں بھائی تک پہنچتے آخر میں اسی بھائی کے پاس پہنچا جس بھائی کے پاس میں پہلے مرتبہ پہنچا تھا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک دلیل ہو سبب نزول کا، شان نزول کا اس آیت کریمہ کا، کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کا خیال کرتے تھے. لہذا ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنے بھائی کے لیے ایثار اور قربانی کرتے تھے. ہمارا دعویٰ ہے ہم بدعات و خرافات سے پاک ہیں، ہم شرک سے بہت دور ہیں، لیکن کیا ہم معاملات سے اتنے قریب ہیں جو ہمیں کامیابی کے زینے تک پہنچا سکتا ہو یا کامیابی کے راستے تک پہنچا سکتا ہو؟ کامیابی کا راستہ کیا؟ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر دوسرے کی ترجیح ہو، یہ کامیابی ہے. اس کے علاوہ جنگ یرموک کا آپ واقعہ دیکھ لیجئے. جنگ یرموک کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ یرموک کے دن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے میں پانی پیش کیا گیا. ان کے ساتھیوں کے سامنے میں جب پانی پیش کیا گیا تو ان میں سے ہر ایک یہی حکم دیتا تھا کہ پہلے اس پانی کو اس کے ساتھی کو پلایا جائے. حالانکہ اس کا ساتھی بہت شدید زخمی تھا اور پانی کا حاجت مند تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ساتھی یہی کہتا تھا کہ پہلے میرے ساتھی کو، میرے بھائی کو پانی پلاؤ. دوسرے بھائی کے پاس میں پانی لے جایا گیا تو اس نے بھی یہی کہا میرے بھائی کو پانی پلاؤ. تیسری کے پاس میں لے جایا گیا تو پہنچتے پتہ نہیں چلا کہ سب کے سب وفات پا گئے، کسی نے بھی پانی نہیں پیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور ایمان والوں کا قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کی روشنی میں عمل کرنا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے جایا جائے تاکہ کامیابی کے ہمکنار ہو سکے. تو ہمیں چاہیے ان آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی اور محبت کے بہت سارے راستے بتلائے، اخوت اور ہمدردی کے بہت سارے راستے بتلائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کو ترجیح دیں. اللہ کا کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ابھی ان حالات سے نہیں گزرے کہ ہم بھوکوں مرے اور فاقہ کشی کی نوبت آ جائے.
ایسے حالات ہمارے پاس میں نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے سماج میں، ہماری اپنے صفوں میں، جو ہمارے بیچ میں رہ کر کے ہمارے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حق دیا گیا ہے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ حق ہے۔ یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ آپ اگر اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کے گھر کو جائیں گے، اس کے گھر جا کر کے شاید آپ پر اس کے حالات کا اندازہ ہو، شاید آپ پر اس کے حالات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے بھائی کا گھر کیسا ہے، اس کے گھر کے در و دیوار کیسی ہے، اس کے بال بچوں کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، اس کا دسترخوان کیسا ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی کٹ رہی ہے، شاید اس کے حالات آپ پر ظاہر ہو جو وہ اب تک آپ کو نہیں بتلا رہا تھا، شرم کی وجہ سے یا عزت نفس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے ہمیں آپ کو بتلائے۔ ہم بدعت و خرافات سے پاک، کتاب و سنت کے متبعین، کتاب و سنت کو ماننے والے، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایثار والے حدیث پر کب عمل کریں گے؟ ہم متبعین کتاب و سنت، شرک اور بدعات سے دور رہنے والے کامیابی کے اس معیار کب پہنچیں گے جس میں اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے آپ کو بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے گیا، دراصل یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہمیں آج کی ضرورت، آج کے دور میں اس آیت کریمہ پر کھڑا اترنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2822، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی اور کنجوسی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بخیلی اور کنجوسی سے اپنے آپ پناہ مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہم سب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل پڑھتے ہوں گے، لیکن کبھی ہم نے اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا؟ اور اگر ہم نے اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا ہے تو کیا ہم صرف دعا ہی مانگتے ہیں، دعا پر عملی جامہ نہیں پہناتے؟ کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ صرف دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، اے اللہ مجھے بخیلی اور کنجوسی سے بچا لے۔ خود بخیلی اور کنجوسی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ضرورتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو، ہم سے زیادہ ضرورت بنے، ہمیں اس کی ضرورت کو دیکھنی چاہیے، اس کی ضرورت کا خیال کرنی چاہیے۔ یہ حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حق دیا ہے، اور بھائی چارگی اور محبت اور ہمدردی کا جذبہ قائم کرنے کا ایک راستہ اور طریقہ بتایا۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند احادیث اور قرآن کریم کی آیات ہیں، انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور صحیح معنوں میں اپنے بخیلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کی بخیلی کی جو تعریف کی گئی ہے اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا کنجوس، اتنا بخیل مت بن جاؤ کہ خود اپنی ذات پر بھی نہ خرچ کر سکو، اور اتنا اسراف، اتنا فضول خرچی کرنے والا مت بن جاؤ کہ ہر جگہ خرچ کرتے رہو۔ آج لوگ ہر جگہ خرچ کرتے، جہاں نہیں خرچ کرنا ہوتا وہاں ٹھیک خرچ کرتے۔ شادی بیاہ کا موقع آپ دیکھ لیجئے، جہاں سادگی سے کام چل جانا چاہیے تھا،
جہاں اطمینان اور سکون کے ساتھ میں معاملہ نمٹ جانا چاہیے تھا، وہاں دیکھ لیجیے معاملہ کتنا لمبا چلا جاتا۔ اسی خطبے کے دوران میں آپ کو بارہا بتایا گیا کہ لوگ کیسے دعوتوں کے اندر میں فضول خرچی کرتے، ولیمے کے نام پر اور بارات کے نام پر، ہیپی برتھ ڈے کے نام پر اور اسی طرح سے شادی کی سالگرہ کے نام پر کیسے لوگ بدعت و خرافات کرتے ہیں، کیسے لوگ بدعت و خرافات کے نام پر پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن جو اپنا بھائی ضرورت مند ہوتا ہے اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے۔ اپنے گھروں کو دیکھ لیجیے، اپنے محلے اپنے سماج کو دیکھ لیجیے کہ کیسے ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ کہاں جہاں اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا وہاں ہم خرچ کرتے ہیں، خواہشات کے نام پہ، خواہشات کی تکمیل کے نام پہ، اپنے بچے کی خواہش پہ، اپنے بیوی کی خواہش پہ اور اپنے ارمان کو پورا کرنے کے نتیجے میں کس طرح سے ہم فضول خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں ذرہ برابر بھی اس کا افسوس نہیں ہوتا کہ پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس میں کوئی چلا جائے ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ نہیں آیا، آپ کو تو رمضان کے مہینے میں آنا چاہیے تھا، ہم تو رمضان میں نکالتے، رمضان کے مہینے میں گن گن کر کے نکالتے، لیکن فضول خرچی کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتے۔ اللہ کے واسطے اللہ ایسا مت کیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ کے بندوں تک خرچ کیا کہ نہیں کیا، اللہ کے بندوں تک اس کا حق پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ سارا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ تو ہمیں ہماری صفوں کے درمیان میں، ہمارے سماج کے اندر میں، ہمارے معاشرے کے اندر میں، ہمارے محلے کے اندر میں ہمارے اپنے بھائی کی کیا ضرورت ہے، کیا وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، کیا اس کو ضرورت ہے، اس کو پوری کرنی ہے، اس کو دیکھیے، کوشش کیجیے اور اس آیت کی مصداق بننے کی کوشش کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم ایمان والے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے، ہم متبعین کتاب و سنت ہیں، ہم شرک اور بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی خرافات میں ملوث رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت کریمہ پہ کھڑا اترنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو بدعات و خرافات اور بخیل اور کنجوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ العالمین جو لوگ اپنے رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں العالمین تو ان کے رزق حلال میں، ان کی جد و جہد میں کامیابی عطا فرما۔ العالمین جو بچے امتحانات دے رہے ہیں العالمین تو ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ العالمین جب تک ہم جیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔